مچھلی اور مچھیرا۔ ایک دریا کے کنارے ایک بہت خوبصورت جھونپڑی تھی، جہاں ایک مچھیرا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ مچھیرا نہایت خوش اخلاق اور اچھی عادات کا مالک تھا، جبکہ مچھیرن بہت ہی جھگڑالو اور لالچی عورت تھی۔ وہ ہر وقت اپنی غریبی اور بری قسمت کا رونا روتی رہتی تھی۔ ایک دن مچھیرا جب کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی، جو اب بہت بوڑھی لگتی تھی، رو رہی تھی۔ آج میں نے آئینہ دیکھا تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں کتنے بوڑھی لگنے لگی ہوں۔ اگر میں کسی محل میں رہتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ نہ میں بھوکی مرتی اور نہ ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر مچھیرا پریشان ہو گیا اور واپس دریا پر چلا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو خوش رکھ سکتا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے ہی مچھلیاں پکڑنے لگا۔ اس دن دریا میں مچھلیوں کی سردار مچھلی بھی موجود تھی، جو ڈر رہی تھی کہ مچھیرا اسے پکڑ نہ لے۔ تبھی مچھیرے نے اسے پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ تم بول سکتی ہو؟ ہاں، میں بول سکتی ہوں۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں اس کے بدلے تمہاری کوئی سی 3 خواہشات پوری کر سکتی ہوں۔ مچھیرا یہ سن کر گھر چلا گیا اور اپنی بیوی کو جا کر ساری بات بتائی اور اس سے پوچھا کہ آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم مچھلی سے کہو کہ مجھے خوبصورت اور جوان کر دے۔ جاؤ، ابھی جاؤ، ابھی جاؤ۔ نہیں، میں صبح جاؤں گا، مچھیرے نے سوچا۔ اگلے دن وہ پھر سے دریا پر چلا گیا۔ اس نے مچھلی کو بلایا، اے سندر مچھلی، میں آ گیا ہوں۔ تبھی مچھلی بھی آ گئی۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ وہ جوان اور خوبصورت ہو جائے۔ سمجھو، ہو گئی۔ تم اب گھر جاؤ اور دوسری خواہش لے کر کل آنا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا نا کہ ابھی گھر جاؤ اور کل واپس آنا۔ مچھیرا گھر آیا تو اچانک اس کے سامنے ایک بہت خوبصورت لڑکی ظاہر ہوئی۔ تم کون ہو؟ یہ میں ہوں، تمہاری بیوی۔ میں جوان ہو گئی ہوں اور خوبصورت بھی۔ اب کل جب دریا پر جاؤ گے تو ایک خوبصورت گھر اور سونے کا تاج مانگنا میرے لیے، اور سندر سندر کپڑے بھی۔ جاؤ، ابھی چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ۔ اگلے دن مچھیرا پھر سے دریا پر چلا گیا اور اس نے مچھلی کو بلا کر اپنی بیوی کی بتائی گئی سب خواہشات بتائیں۔ مچھلی نے پھر سے اسے گھر جانے کا کہا اور آخری اور تیسری خواہش کے ساتھ واپس آنے کا کہا۔ مچھیرا گھر واپس آ گیا، مگر نہ تو وہاں اس کا گھر تھا اور نہ ہی وہ ندی کا کنارہ۔ اس کی جھونپڑی ایک بہت سندر گھر میں بدل چکی تھی اور اس کی بیوی سر پر تاج پہنے کھڑی تھی۔ وہ جوان، حسین اور امیر ہونے کے ساتھ ساتھ مزید اکڑو، بدتمیز اور بد زبان بھی ہو چکی تھی۔ مجھے بتاؤ، میں آخری خواہش کیا مانگوں؟ تم کل دریا پر جاؤ گے اور مچھلی سے کہو گے کہ سورج آ کر مجھے سلام کرے جب تک میں زندہ ہوں۔ کیا؟ ہاں، اسی طرح ساری دنیا میں میرا رعب اور دبدبہ ہوگا اور تمام لوگ مجھے سورج کی ملکہ پکاریں گے۔ حسین اور جوان تو میں ہوں ہی، اس طرح میں اور امیر اور مشہور بھی ہو جاؤں گی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تم جاؤ اور کہو مچھلی سے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، یہ بھی کرے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔
ساری رات وہ دونوں جھگڑتے رہے اور آخر کار مچھیرے نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ صبح سویرے ہی دریا کے لیے نکل گیا۔ مچھلی پہلے سے ہی اس کی منتظر تھی۔ بتاؤ تمہاری تیسری خواہش کیا ہے؟ وہ میری بیوی کہتی ہے کہ اور مچھیرے نے اسے تیسری خواہش سے جیسے ہی آگاہ کیا وہ غصے میں آ گئی۔ جاؤ چلے جاؤ یہاں سے، تم لوگ بہت ہی لالچی اور بد لحاظ ہو، چلے جاؤ تم لوگ یہاں سے، میں تمہیں اتنا بدتمیز اور بد لحاظ اور لالچی نہیں سمجھتی تھی، تم لوگ تو بہت ہی لالچی ہو۔ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، اسے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، جاؤ چلے جاؤ۔ مچھیرا بہت پریشان ہو گیا۔ سارا دن دریا میں ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ لگی۔ شام کو جب مچھیرا خالی ہاتھ واپس جا رہا تھا تو وہ بہت ہی پریشان تھا۔ واپسی پر جب وہ اپنی جھونپڑی کے پاس آیا تو اس نے ایک بڑھیا کو اپنی اسی پرانی جھونپڑی کے سامنے بے ہوش پایا۔ یہ اس کی وہی خوبصورت اور جوان بیوی تھی جس کے لالچ نے اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ رو رہا تھا اور بار بار اسے سمجھا رہا تھا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اس طرح کی بات نہ کرو جو ممکن ہی نہیں، مگر تم نے صبر شکر نہ کیا اور دیکھو اب جو حاصل ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس طرح سے ان دونوں کی زندگی پہلے کی طرح گزر بسر ہونے لگی جیسے غریبی میں پہلے تھی۔